کیونکہ رشتوں سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں. دوست اچھے ہو تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں. دوستوں کے بنا رنگی کوئی موسم بھی نہیں. دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں. ارے فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست کے ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو. فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ایسے بن جائیں عزادار عزادار کے دوست، جیسے مقداد مدینے میں تھے عمار کے دوست، جیسے مختار رہے میثم تمار کے دوست، خود حبیب ابن مظاہر شہ ابرار کے دوست. اس طرح حق رفاقت کو ادا کر کے گئے، ایک جاں شاہ پہ دو بار فدا. اختلافات کی شیعت میں کبھی بات نہ ہو، متحد ہو کے رہو کوئی خرافات نہ ہو. دن کی تحریک میں مخلوط کبھی رات نہ ہو، مقصد ست پیمبر کی کبھی مات نہ ہو. روز محشر نہ یہ ہو جائے سوال زہرا، میرے اپنوں نے بھی رکھا نہ خیال زہرا. بس یہی حاصل کلام بات تھی. روز محشر نہ یہ ہو جائے سوال زہرا، میرے اپنوں نے بھی رکھا نہ خیال زہرا. بہت مارا گیا ہے بطول کو، بہت ستایا گیا ہے زہرا. بیوی کا پہلو بھی توڑ دیا گیا، شہزادی کا بازو بھی شکستہ. شکم اقدس میں محسن کی شہادت. ہمیں شہزادی کے زخموں کا مرہم بننا ہے، ان کے زخموں میں اضافے کا سبب نہیں بننا. جب جب فرش عزا بچتا ہے، سب سے پہلے حسین کی ماں تھی. سب سے دور سے شہزادی آتی ہیں اور سب سے دیر سے شہزادی یہاں سے جاتی ہے. خیال رکھا کرو، ایک عزادار دوسرے عزادار کا بھائی ہے. ایک عزادار دوسرے عزادار کی جان ہے. ایک عزادار دوسرے عزادار کا غرور ہے. ہر عزادار پر ضروری ہے کہ دوسرے عزادار کا خیال رکھے. شہزادی سب سے زیادہ روئی ہے، شہزادی سے زیادہ کوئی نہیں رویا. آدم کا ذکر ہوا بہت روئے، یعقوب کا ذکر ہوا بہت روئے، امام سید سجاد کا ذکر ہوا کہ بہت روئے، اور شہزادی زہرا کا ذکر ہوا کہ بہت روئے. سب کے رونے میں اور سجاد کے رونے میں فرق تھا. سب آنسو روئے ہیں، سجاد خون روئے. میں ایک حساسی جملہ کہتا ہوں، سنیے. آپ مجھے بتائیں، شہدائے کربلا میں سب سے زیادہ پیاس کسے لگتی تھی؟ اگر آپ کو زہرا کی وہ وصیت یاد ہو جس میں زہرا نے علی سے کہا تھا، اے ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا، اسے پیاس بہت لگتی ہے. ابو الحسن میری تربت پہ قرآن کی تلاوت کرنا. مولا ایک دن تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ قبر لرزنے لگی. ابو الحسن نے رو کے کہا کہ بی بی بے قراری کا سبب کیا ہے؟ شہزادی نے رو کے کہا، ابو الحسن میرا حسین کی آثار ہے. قرآن کی تلاوت کو روکو، میرے حسین کو سیراب کرو. شہزادی نے بہت خیال رکھا ہے حسین کی پیاس کا. زینب نے بڑا خیال رکھا ہے حسین کی پیاس کا. سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگتی تھی.
اور کربلا کے میدان میں سب نے اپنی پیاس کا شکوہ حسین سے کیا، لیکن جسے سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی اس غریب نے کسی سے شکوہ نہ کیا کہ مجھے پیاس لگتی۔ یہی سبب ہے کہ جب اکبر جانے لگے تو علی اکبر نے کہا بابا کاش چند قطرہ آب مل جاتا تو میں انہیں بتاتا کہ علی کا پوتا کیسے جہاد کرتا، حسین کا بیٹا کیسے جنگ کرتا۔ جب پیاس کا شکوہ اکبر نے کیا تو امام حسین نے تڑپ کے کہا میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈالی، فوراً ہی نکال لی۔ بابا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑ چکے۔ سیدہ کے لال نے تڑپ کہا اکبر تم نے بھی اپنی پیاس کا شکوہ مجھ سے کیا، ہر شہید نے اپنی پیاس کا شکوہ حسین سے کیا ہے۔ جب اکبر میدان میں جانے لگے تو سیدہ کا لال ایک تنہائی میں گیا، ایک نشیب میں گیا، اور جانے کے بعد غریب زہرا زمین پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آہستہ سے کہا اماں مجھے بھی پیاس لگی۔ اماں تم بھی جانتی ہو کہ آپ کے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اماں سب اپنی پیاس کا شکوہ مجھ سے کرتے ہیں، لیکن اماں میں کس سے اپنی پیاس کا شکوہ کروں؟ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا۔ شمر ملعون جب غریب زہرا کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تو کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے خنجر چلائے، لیکن اتنا سوکھا گلا تھا غریب زہرا کا۔ آپ سنتے ہیں نا ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کو اس طرح ذبح نہیں کیا گیا ہے، حسین کو پس گردن اس طرح ذبح کیا گیا۔ جب ظالم خنجر چلا رہا تھا تو غریب زہرا کے لب ہل رہے تھے، شمر نے اپنے کانوں کو غریب زہرا کے لبوں کے قریب کیا تو امام حسین کہہ رہے تھے شمر یہ بوسہ گاہ رسالت ہے، یہاں تیرا خنجر کام نہیں ہے۔ شمر ملعون نے خنجر چلایا، حسین کی فریاد بابا مدد کے لیے آئیے، نانا مدد کے لیے آئیے، اماں مدد کے لیے آئیے۔ اب ہر ذاکر بیان کرتا ہے مقتل کے فقرے ہیں۔ اس کے بعد جو حسین پہ شمر خنجر چلاتا تھا حسین کی زبان پہ ایک نام آتا تھا عباس عباس عباس۔ اس شمر ملعون نے بڑا نقصان کیا ہے اہل بیت اطہار کا، زہرا کے گھر کا بڑا نقصان کیا ہے۔ جب امام حسین کے سر و تن میں جدائی کی اور جدائی کرنے کے بعد اس نے حسین کا سر لیا اور لینے کے بعد یہ لیلا کے خیمے میں نہیں گیا، یہ رقیہ کے خیمے میں نہیں گیا، یہ سکینہ کے خیمے میں نہیں گیا، یہ فضہ کے خیمے میں نہیں گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ علی کی بڑی بیٹی زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ یہ ظالم ایک ہاتھ میں سر حسین ہے، یہ زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ جیسے یہ زینب کے خیمے میں داخل ہوا یہ قدم بڑھاتا تھا، علی کی غیرت دار بیٹی قدم پیچھے ہٹاتی تھی، یہ قدم بڑھاتا تھا، زینب قدم پیچھے ہٹاتی تھی۔ زینب نے رو کے کہا اے شمر تجھے کیا چاہیے ہے؟ اگر کچھ چاہیے ہے تو مجھے بتا، میں سخی بات کی بیٹی ہوں تجھے دے دوں گی، لیکن خبردار میرے قریب نہ آنا، میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ اے ظالم میرے قریب نہ آنا، تو مجھے بتا تجھے کیا چاہیے ہے؟ یہ ظالم آگے بڑھا، اس نے کہا زینب مجھے تیرے سر کی چادر چاہیے ہے، زینب مجھے تیرے سر کی چادر چاہیے ہے۔ زینب نے کہا ظالم تجھے جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چادر نہیں دوں گی۔ شمر نے کہا چادر کیوں نہیں دے گی؟ بیوی نے تڑپ کے کہا یہ چادر میری عباس کی غیرت ہے، یہ چادر میرے حسین کی غیرت ہے، یہ چادر میرے بابا کی غیرت ہے، میں چادر نہیں دوں گی۔ یہ ظالم قریب گیا، زہرا کی بیٹی چوب خیمہ سے ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد زینب زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس ظالم نے نوک نیزہ سے چاہا کہ چادر کو لے، اس نے نوک نیزہ سے چادر کو لینا چاہا، زینب نے اپنی چادر کو داہنے ہاتھ سے سنبھالا۔ زینب چادر دینے سے منع کر رہی تھی کہ اس ظالم نے زینب کے بازو پہ تازیانے مارنا شروع کیے۔ زینب نے کہا چادر نہیں دوں گی، میرے عباس کی غیرت ہے، چادر نہیں دوں گی، میرے بابا کی غیرت
غیرت ہے، چادر نہیں دوں گی، یہ میرے بھائی حسین کی غیرت ہے۔ اس ظالم نے تازیانے مارنا شروع کیے، زینب کا ایک بازو زخمی ہوا، زینب نے اپنی چادر کو دوسرے بازو سے سنبھالا، اس نے دوسرے بازو پہ تازیانے مارنا شروع کیے، زینب کا دوسرا بازو بھی زخمی ہوا۔ جب زینب کے بازوؤں میں طاقت نہ رہی، نہر فرات کا رخ کر کے زینب کہتی ہے عباس بہن کو معاف کرنا، میرے بازوؤں میں طاقت نہیں جو میں اپنی چادر سنبھال دوں۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ اس ظالم نے نوکے نیزہ سے زینب کی چادر کو لیا اور چادر لینے کے بعد نہر فرات کا رخ کیا عباس کے لاشے کے قریب۔ اے عباس، جس چادر کے لیے درختوں سے پرندے اڑاتے تھے، عباس میں نے وہ چادر لوٹ لی۔ غازی کا لاشا نہر فرات پہ تڑپنے لگا۔ اے شمرو، مجھے موت نے مجبور کر دیا، ورنہ تیری کیا مجال۔